کوئی اس طرح ختم نبوت پہ نقب لگا سکتا؟ اگر کسی نے کوشش کی تو اہل حق کی آنکھوں نے اس کے پردوں کو اہل زمانہ پہ چاک کر دیا۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو خوارج کا فتنہ اٹھا، اس کی ہیبت، اس کے جلال کو جب انسان پڑھتا ہے، ان کی شدت کو جب انسان پڑھتا ہے، ان کی طاقت کا جب تجزیہ کرتا ہے، انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ان کے سامنے کون اٹھتے۔ لیکن شمشیر حیدری نے اور ذوالفقار مرتضوی نے اس فتنے کا ایسا قلع قمع کیا کہ صدیوں تک یہ فتنہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد عقائد میں آپ دیکھیں کیسے کیسے فتنے عباسی دور کے اندر کھڑے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پے بپے اپنے نیک بندے اس امت کے اندر جلوہ گر کیے۔ پے بپے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حق کو اس امت کی رہنمائی اور اس امت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اور عباسی دربار میں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ علماء اس دربار کے اندر اتنی تقویت پا گئے، اور کیا موٹیویشنل فورس تھی ان کے پاس کہ ان عقل مند دانا عباسی خلیفیوں کو انہوں نے اپنا یرغمال بنا رکھا تھا۔ لیکن سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہم زمانہ اور ان کے بعد آنے والے علماء حق نے جس استقامت سے، جس جرأت سے، جس دلیری سے ان کی صعوبتیں بھگتی، ان کی جیلیں بھگتی، ان کا تشدد بھگتا، اس کے باوجود کہ ائمہ دین کے سر عباسی خلفاء اپنے ہاتھوں سے اپنے دربار میں قلم کیا کرتے، لیکن وہ فتنے ایسے مٹے، ایسے ختم ہوئے کہ آج کوئی آدمی معتزلی ہونے پہ فخر نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد تاریخ اسی طرح چلتی رہی، آتی رہی۔ ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں جو اساس دین پہ بلاد ہند میں سب سے بڑا حملہ ہے وہ اکبر نے کیا، اور اس کے سامنے، اس کے فتنے کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا؟ جہاں افغانستان سے لے کے سری لنکا اور بنگلہ دیش تک اور پورا بلاد ہند اس کا مطیع فرمان ہے، اور جلال اکبری کی ہیبت کے سامنے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک پا پیادہ تنہا ایک درویش کھڑا ہوتا ہے اور وہ ندائے حق بلند کرتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تقویت بخشی، اور وہ فتنہ جو جہاں اٹھا تھا اس کو مکمل طور پہ انہوں نے روند کے رکھ دیا۔ لیکن پھر جسے اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تخم الہا دے کہ اکبر پر مرید، باز اندر فطرت دارا دمید، وہ فتنہ الہاد کا جو اکبر کے سینے سے پھوٹا تھا، جس بیج کی پرورش اکبر نے کی تھی، وہ پھر دار الشکوہ کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ اور اس کے سامنے اب دار الشکوہ کی کیفیت بڑی عجیب ہے، بالخصوص میں جس منہج سے یا جس مشرب سے تعلق رکھتا ہوں،
سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے، تو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ صوفی ہیں، فقیر ہیں، اور سلسلہ عالیہ قادریہ سے نسبت رکھتے ہیں، اور دار شکوہ بھی اہل تصوف کی خدمت میں بیٹھتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان کے فضائل لکھتا ہے، ان کے مناقب لکھتا ہے، ان کی کرامات لکھتا ہے، ان کے درجات، ان کے مراتب، ان کے طبقات لکھتا ہے، اور خود قادری المشرب ہے، مگر اس کے باوجود سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دار شکوہ سے اتنی زیادہ مطابقتیں ہونے کے باوجود آپ نے اورنگزیب عالمگیر کی تائید فرمائی، اس لیے کہ وہ شریعت کی بات کرتا تھا، وہ حق کی بات کرتا تھا، اور وہ جو دار الشکوہی یا اکبری منہج تھا شراکت ادیان کا، اس کی نفی کرتا تھا۔ اس لیے جہاں بھی یہ فتنے اٹھتے ہیں، جہاں بھی دین کی اساس اور بنیاد پہ یہ یلغاریں اٹھتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہاں ایسے اہل حق نمودار فرماتا ہے، جلوہ گر فرماتا ہے، جو نہ صرف یہ کہ ان فتنوں کو کچل دیتے ہیں، بلکہ اس کی جگہ حق کی اساس اور حق کی بنیاد کو واضح کر دیتے ہیں۔ جیسے آخر زمانہ میں سیدی الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے حق کے منہج کو واضح فرمایا۔ امام یوسف النبہانی نے جس طریقے سے واضح فرمایا، یہ وہ امثال ہیں ہمارے سامنے جن کے ذریعے سے اہل حق کا غلبہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرتا ہے کہ فتنے لاکھ موجود ہوں، ہزار خوف ہوں، لیکن زباں ہو دل کی رفیق۔ اور ایک اور مقام پہ اقبال کہتے ہیں، ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خصل وانا۔ وہ چراغ کو ہوا سے بچا کے نہیں رکھتے، اس لیے کہ اہل حق کے چراغ ہوا بجھا نہیں سکتی، اہل حق کے چراغ کی حفاظت اللہ خود فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ چراغ اس کے نور سے پھوٹتا ہے۔ اگر گیتی سراسر باز گیرت چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت، اگر پورا زمانہ ہوا بن جائے لیکن جو مقبولان حق کا چراغ ہے وہ نہیں بجھ سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے ایمان کی تقویت کا وہ سبب ہیں، ہمارے ایمان کی تقویت کی وہ دلیل ہیں جو ہمیں اس بات پہ اکساتی ہے، اس بات پہ رغبت دلاتی ہے، اس بات پہ یقین دلاتی ہے کہ وجود کے اندر اور نیت کے اندر اگر حق کا جذبہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تمہارے پائے ثبات کو لغزش نہیں دے گا۔ لیکن اگر نیت میں کھوٹ آ جائے، اگر نیت میں بدی آ جائے، اگر نیت میں وہ خلوص نہ رہے تو پھر بلم بہور جیسے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ حق کی طرف دل راغب رہے، دل کے اندر دنیا داخل نہ ہو، دل کے اندر دنیاوی مفاد دینی مفاد کے اوپر غالب نہ آئے۔ جیسے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایسا عالم کامیاب ہوتا ہے دنیا کے اندر، ایسا عالم حق کے منہج کو واضح کرنے میں دنیا میں کامیاب ہوتا ہے جس کا وجود اور جس کا دل
خالص محبت الہی اور محبت رسول سے سرشار ہو اور اسے کسی سے دنیاوی غرض اور دنیاوی تمنا موجود نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ پڑھ پڑھ علم ملوک رو جامن، کیا ہویا اس پڑھیا ہوں، مکھن ہرگز مول نہ آوے، پھٹے دودھ دے کڑیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے عالم، ایسے لوگ جن کا مقصد اور مدعا ہی شاہان زمانہ کو، شاہان وقت کی خوشنودی ہو، ملوک کی خوشنودی ہو، ملوکیت پرستی میں مبتلا ہوں، جو آپ فرماتے ہیں ملوکیت پرستی میں مبتلا عالم وہ کبھی بھی حق کے منہج کو نہیں پا سکتا۔ یہ ہمارے ہاں عام ہے ملوکیت پرستی، اور مجھے حیرت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ مکھن ہرگز مول نہ آوے، پھٹے دودھ دے کڑیا ہوں، کہ اگر دودھ خراب ہو تو اس سے مکھن نہیں نکالا جا سکتا۔ مکھن ہمیشہ صحیح دودھ سے نکلتا ہے، اور اگر دودھ ہی خراب شدہ ہو تو اس سے مکھن کیسے نکلے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ بنیادی بات وہ نیت کی، خلوص کی اصلاح ہے کہ اس کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر دیا جائے۔ وہ اللہ کے لیے خالص ہو، اس کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی محبت اور اس کے دین پہ استقامت کے سوا بندے کی کوئی طلب، کوئی غرض اور کوئی تمنا موجود نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں اس منہج پہ وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ ترقی پاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں باوجود اس کے کہ اسلام خطرات میں، یا آپ اسے یوں کہیں کہ مسلمان خطرات میں گھرا رہتا ہے، اس کا شکار رہتا ہے، اس میں مبتلا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو حق کی آواز ہے وہ اپنی جگہ صادق اور بلند رہتی ہے۔ جو عوام ہے اس پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو طلب حق کے اندر خالص کرے، طلب حق کے اندر صادق کرے، اور ان کی جستجو اور ان کی تمنا بھی سوائے محبت الہی کے، رضا الہی کے اور خوشنودی باری تعالیٰ کے کوئی نہ ہو۔ اس لیے جو صوفیاء کے ہاں اس بات کی بہت زیادہ اس کے تصورات بھی ملتے ہیں، اس کی شدت بھی ملتی ہے کہ وہ طلب الہی کے علاوہ ہر طلب کی نفی کرتے ہیں۔ یعنی دنیا تو ایک طرف رہی کہ کوئی طلب دنیا رکھے، دنیا تو ایک طرف رہی، جسے خود قرآن نے جس زندگی کو لہو و لعب کہا، یہ تو ایک طرف رہی۔ صوفیاء نے طلب عقبہ پر بھی تنقید کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ درجات ایمان میں سے ایک درجہ ہے، لیکن یاد رکھو یہ حق کو پانے کا خالص درجہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں حق کو پانے کا خالص درجہ یہ ہے کہ تو طلب دنیا سے بھی اوپر نکل جائے، طلب عقبہ سے بھی اوپر نکل جائے، اور تیری طلب صرف اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ اور اس کی درجہ بندی کرتے ہیں کئی صوفیاء۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قول کو نقل کیا ہے کہ طالب الدنیا مخنث و طالب العقبہ مؤنث و طالب المولا مذکر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کا طالب ہے وہ ہجڑا ہے، اس لیے کہ جو ہجڑا ہے، جس کا کاروبار یہ ہے، وہ صرف کھیل تماشے اور دولت کا پجاری ہوتا ہے، اور طالب العقبہ مؤنث، جو آخرت کا طالب ہے وہ عورت ہے، اس لیے کہ اس کو اچھا گھر چاہیے، اچھا رہن سہن چاہیے، اچھا لباس چاہیے، اچھی خوراک چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں یہ عورتوں کا درجہ ہے۔ مرد کا درجہ کیا ہے؟ طالب المولا مذکر، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دے۔
اس کی جنس چاہے کوئی بھی ہو، وہ جنس میں رابعہ بصریہ بھی ہو سکتی ہے، وہ جنس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ لازم یہ ہے بندے پہ کہ اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر دے. اور جس نے اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، آپ فرماتے ہیں جس نے دنیا مانگی، کل دنیا کسی کو نہ ملی، کل دنیا کسی کو نہ ملی. کسی کو چند لاکھ ملے، کسی کو چند کروڑ ملے، کسی کو چند ارب ملے، کسی کو 10 20 50 سال کی شاہی مل گئی، کل دنیا کسی کے نصیب میں نہ آئی. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دنیا مل بھی جائے تو اس کی عمر کتنی ہے؟ اس عمر کے مقابلے میں جو اسے اس دنیا کے بعد بتانی ہے، اس دنیا کے بعد گزارنی ہے، یہ 20 40 50 70 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن پھر اس کے بعد ایک زندگی ہے، جو زندگی قرآن بتاتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ جاری و ساری رہتی ہے. فرمایا جس نے اس دنیا کے اندر دنیا ہی کو طلب کیا، وہ اپنے برزخ اور اپنی آخرت میں عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے. اور جس نے عقبہ کو طلب کیا، آپ فرماتے ہیں عقبہ میں بھی یاد رکھو جنت کے اپنے درجات ہیں. جیسے شہداء کا درجہ الگ ہے، صدیقین کا درجہ الگ ہے، انبیاء کا درجہ الگ ہے، متقین کا درجہ الگ ہے، اور اسی طرح عام مومنین کا درجہ اس سے الگ ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کے درجات میں سے کسی درجے کو پا بھی لو، عذاب جہنم سے نجات حاصل کر بھی لو، تو بھی تمہاری طلب کا معیار مخلوق تک محدود تھا، اس لیے کہ جنت گو کے نعمت ہے مگر مخلوق ہے. آپ فرماتے ہیں بندگی کا کمال یہ ہے، بندگی کا معیار یہ ہے کہ بندہ اپنی طلب کو اللہ کے لیے خالص کر دے. اور جس نے اپنی طلب اللہ کے لیے خالص کر دی، اللہ اس کی عزت کو دنیا کے اندر بھی قائم رکھتا ہے، عقبہ میں بھی اس کو نعمتوں سے سرشار فرماتا ہے. اس لیے من لہ المولا فلہ الکل، جسے مولا مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. جس نے اللہ کو پا لیا، اس کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو حاصل کر لیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے بھی سرشار کر دیا اور اخروی نعمتوں سے بھی سرشار کر دیا. اس پہ کئی حکایات اہل اللہ نے بیان کی ہیں، اور جو بہت بڑی مثال عموماً صوفیاء دیتے ہیں وہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر تم دیکھو، کنبہ سارا کٹ گیا، دولت ساری لٹ گئی، اور بچے معصوم جوان شہید ہو گئے، رفقا شہید ہو گئے، سر الگ دفن ہوا، جسد اقدس الگ دفن ہوا، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے ان کے اجساد مقدسہ کو روندا گیا جن کی تقدیس ملائکہ کرتے تھے. مگر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود ان کے یوم شہادت، وقت شہادت سے لے کے آج تلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے دلوں کے اندر ان کی عظمت، ان کی عزت اور ان کی محبت کو قائم فرما رکھا ہے. اس لیے اہل اللہ کو اگر تم دیکھو کہ بظاہر ان پہ کوئی دنیاوی طاقت فتح یاب ہو بھی گئی ہے، تو اختتام پہ تمہیں نتیجہ یہ نظر آئے گا کہ فاتح کی عزت نہیں ہے، مفتوح کی عزت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی طلب اللہ تعالیٰ کی ذات کی تھی، اور دنیا و آخرت کی عزت و عظمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میری طلب میں خالص ہو جاتے ہو، میری طلب میں صادق ہو جاتے ہو، تو پھر میں تمہیں وہ عطا کرتا ہوں جو تم طلب کرتے ہو.
متفق علیہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اس قرب میں آگے چلتے چلتے پہلے بندہ محبت الہی کو پا لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک مقام وہ آ جاتا ہے جب میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں محبت کرتا ہوں تو فرمایا پھر میں اس کی آنکھوں کو نور بصیرت عطا کر دیتا ہوں۔ کنت باصرہ الذی یسمع بہا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ وہ مجھ سے سوال کرتا جاتا ہے میں اس کو عطا کرتا جاتا ہوں، میں اس کو عطا کرتا جاتا ہوں۔ مگر یہ مرحلہ کب آتا ہے؟ یہ مرحلہ کب آتا ہے؟ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں خالص کر دیتا ہے، اللہ کے عشق میں خالص کر دیتا ہے۔ اس لیے چاہے عوام ہیں چاہے خواص ہیں، سب کے اعمال کا، سب کی جستجوؤں کا، سب کی آرزوؤں کا جو محور و مرکز ہے وہ طلب الہی ہونا چاہیے، اللہ کی طلب ہونا چاہیے، اس کی رضا، اس کی خوشنودی کی طلب، اس کی عطاؤں کی طلب۔ اور جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور عمل سے اس کا پرخلوص رابطہ رہا، اس بندے کی نجات اور اس کی بخشش یقینی ہے، چاہے وہ بعد از عذاب بھی جنت میں داخل کیا جائے۔ لیکن جس بندے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کے بعد اس بندے نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت اور اس کی طلب کے لیے خالص کر دیا کہ مولا مجھے اس پہ راضی کر دے جس پہ تو راضی ہے، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، میری نماز، میرا روزہ، میرے حج، میری زکوٰۃ، میرے نیک اعمال، میری نیک تمنائیں، میری زندگی کی کاوشیں، میری تمام کی تمام مساعی یہ فقط تیری ذات اور تیری خوشنودی کے لیے ہیں، اور میں تجھ سے تجھی کو چاہتا ہوں، تجھ سے تجھی کو چاہتا ہوں، تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، تجھ سے تیری محبت کا، تیرے قرب کا، تیری معرفت کا طالب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو، اس کے سینے کو اپنے انوار سے منور فرما دیتا ہے، یہاں تک منور کر دیتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ حجابات جو ہماری اور آپ کی آنکھوں کے آگے ہوتے ہیں، یہ حجابات ختم ہو جاتے ہیں۔ غوث الاعظم پیران پیر دستگیر محی الدین سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق کئی بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ایک دن آپ واز فرما رہے تھے، واز فرماتے فرماتے آپ اپنے ممبر سے نیچے اتر آئے اور آپ کے ایک رفیق، آپ کے ایک طالب علی بن الحیتی آپ کے سامنے بیٹھے تھے اور وہ خطبے کے دوران اونگ رہے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے ممبر سے نیچے آئے اور علی بن الحیتی کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ اب لوگ دیکھ کے بڑے متعجب ہوئے کہ شیخ الشیوخ اس طرح اپنے ایک سالک کے سامنے
دست بستہ کھڑے ہیں. تو جیسے ہی علی بن الہیتی رحمت اللہ علیہ نے آنکھ کھولی، اونٹ سے باہر آئے، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی، سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتاؤ کہ تم نے خواب میں کس کی زیارت کی ہے. وہ کہنے لگے کہ سرکار، میں نے خواب میں آقا دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. تو وہ عالم خواب میں دیکھ رہے تھے سرکار کے روح زیبا کو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی اس وقت عالم خواب میں میرے نبی کی زیارت کر رہا ہے. عالم خواب میں میرے نبی کی زیارت کر رہا ہے. تو یہ حجابات جو ہیں یہ اٹھ جاتے ہیں، یہ پھر سامنے حائل نہیں رہتے. آدمی کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، آدمی کے اندر یہ اہلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے کلام کر سکتا ہے جن چیزوں کو ہم دیکھ یا سن نہیں سکتے. ان چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے جن کو آپ عام انسانی بصارت سے دیکھنے سے محروم ہیں. ان چیزوں کو سننے لگتا ہے جن کو آپ عام انسانی سماعت سے سننے سے معلوم ہے. جسے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ اس کو اپنے ہاں کشف القبور کا مرتبہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ اگر کوئی آدمی قبر پہ جائے تو اس کے سامنے وہ ایک قبر ہے، وہ ایک ساکن مقام ہے، وہ ایک غیر متحرک مقام ہے. اس کی وہاں اس کو کوئی جنبش، کوئی کلام سننے کو، کوئی صورت دیکھنے کو نہیں ملتی سوائے اس مٹی کے جو قبر کی اس کے سامنے پڑی ہوتی ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب اہل الروحانیہ، جو طلب الہی میں صادق ہوتے ہیں، جب وہ کسی قبر پہ جاتے ہیں تو وہاں قبر والے کو دیکھتے بھی ہیں، قبر والے کو سنتے بھی ہیں. خود حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے، حافظ ابن حجر اسقلانی الشافعی رحمت اللہ علیہ نے غبطۃ الناظر کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ لکھا ہے کہ آپ اپنے دو سالکین کے ہمراہ شیخ بقا بن بطو اور علی بن الہیتی کے ہمراہ امام الائمہ سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس پہ تشریف لے گئے. اور حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہ تشریف لے گئے قبر اقدس پہ، سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بنفس نفیس قبر مبارک سے باہر تشریف لے آئے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خلعت پیش فرمائی. یہ وہ مقام ہے جو ان آنکھوں سے اوجھل رہتا ہے تب تک جب تک کہ یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کی حامل نہ بن جائیں، اس کے انعام کی حامل نہ بن جائیں. جب آنکھوں پہ انعام ہو جائے تو پھر یہ حجابات منکشف ہو جاتے ہیں، یہ پردے اٹھ جاتے ہیں. اس لیے بندے کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اپنے اقوال کی اصلاح کرے، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، جن سے وہ یہ چاہتا ہے کہ حجابات رفع ہوں، پہلے ان کو پاک کرے، پہلے ان کو پاک کرے، ان کو طیب کرے. کس کے ذریعے سے یہ چیزیں طیب ہوتی ہیں؟ آنکھ کی عبادت ہے. آنکھ کی کئی عبادات ہیں جن میں بیت اللہ کو دیکھنا بھی ایک ہے، اور بھی کئی ہیں، لیکن جو آنکھ کی عمومی عبادت بنائی ہے اللہ نے وہ حیا ہے کہ آنکھ میں حیا پیدا کیا جائے.
جو کان کی عمومی مشق بنائی ہے، جس کے ذریعے بندے کے وجود کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ فحش سے، یاوہ گوئی سے اپنے کانوں کی سماعت کو دور رکھے۔ اسی طرح جو زبان ہے، اب آپ قواعد دیکھیے، زبان کے قواعد ہیں، یہ بے لگام نہیں ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی لگام نہیں ہے۔ اس کو گالی دینے سے، برے القاب سے پکارنے سے منع کیا، غیبت سے منع کیا، بہتان سے منع کیا۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ اپنے خالق کی یہ قدرت دیکھ کے کہ بہتان کی تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ بہتان جھوٹے الزام کو کہتے ہیں، کسی کے متعلق ایسی بات کہنا جو اس میں موجود نہ ہو، اسے بہتان کہتے ہیں۔ ایسا عیب، ایسا نقص جو کسی میں موجود نہیں مگر آپ بیان کریں، یہ بہتان ہے۔ اور غیبت ایسا نقص ہے جو کسی کے اندر موجود ہو اور آپ بیان کریں، اس کی برائی، اس کی پشت کے پیچھے کہنا، ایسی برائی جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے، ایسا نقص جو اس میں موجود ہوتا ہے۔ آپ کسی کا ایسا نقص بھی بیان نہیں کر سکتے جو اس میں موجود ہے، وہ تو کجا جو اس میں موجود نہیں۔ قول سدید کہنا، اخلاق کی بات کہنا، اخلاص کی بات کہنا، ہر بات کہنے سے پہلے خدا کا خوف اپنے دل کے ذریعے اپنی زبان پہ طاری کرنا، کہ زبان ناحق نہ کہے، زبان نا انصافی نہ کہے۔ یہ زبان کی مشق ہے جو زبان کو اس کلام کے ہم آہنگ کرتی ہے۔ اسی طرح آنکھوں کی، زبان کی، کانوں کی، دل کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی مشقیں ہیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز مشق ہے جو آپ کو قرب خدا کے قابل بناتی ہے۔ اگر وجود میں یہ عجز، یہ انکساری نہ ہو، نماز تربیت عجز ہے، تربیت انکساری ہے کہ اپنے خالق کے روبرو جب جاؤ، اپنے خالق کے سامنے جب جاؤ تو تمہارا وجود اس عاجزی کا، اس ڈسپلن کا پیکر ہو کہ ہاتھ یہاں ہیں تو ہاتھ یہیں رہیں، کمر کیسے جھکانی ہے، سر کیسے جھکانا ہے۔ یہ شریعت ہے کہ جب تمہارا سر جھکتا ہے، جب تمہارا کمر جھکتی ہے، جب تمہارے زانو جھکتے ہیں، جب تمہاری نگاہیں جھکتی ہیں، یہ سارے کا سارا عمل اور پروسیس شریعت کہلاتا ہے۔ جب طریقت کا عمل شروع ہوتا ہے پھر تمہارے سر اور تمہاری کمر کے ساتھ تمہاری عقل اور تمہارا دل بھی جھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ عمل وہی ہے، نماز وہی ہے، اوقات وہی ہیں، لیکن اس کے درجہ عجز میں ترقی ہو گئی، اس کے درجہ انکسار میں ترقی ہو گئی، اور دل کے اوپر طاری ہونے والی اس ہیبت میں ترقی ہو گئی، اور دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کی تغییر ہو گئی، تو انسان کا وجود ظاہر سے باطن کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ یہ بنیادی تربیت ہے کہ پہلے اپنے آپ کو قابل تو بناؤ، پھر یہ کہتے ہیں کہ دل سے حجابات کیسے اٹھیں۔ دل کی بعض بیماریاں ہیں، جب تک وہ بیماریاں دل کے اندر قائم ہیں یہ حجابات کیسے اٹھیں، یہ حجابات کیسے نکلیں۔ دل میں بغض ہے، کینہ ہے، غصہ ہے، تعصب ہے، نفرت ہے، یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں جو دل کے اندر آپ یوں سمجھیں کہ ایک دشمن خناس کے طور پہ، ایک ناپاک کے طور پہ موجود ہوتے ہیں۔ غصہ ایک ناپاک چیز ہے، کینہ ایک ناپاک چیز ہے، بغض ایک ناپاک چیز ہے۔ جہاں ناپاکی ہے وہاں پاکی کیسے آئے؟ پاکی کے لانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ناپاکی کو دھویا جائے، پہلے ناپاکی کو صاف کیا جائے، جسے نظیری نیشا پوری نے کہا تھا کہ نظیری گر طمع داری،
نظیری گر تماداری کے مقبول خدا باشی، ولا تحسد ولا تبخل ولا تحرص عن الدنیا، کہ نظیری اگر یہ تما رکھتا ہے کہ اللہ کے ہاں تیرا درجہ مقبول ہو جائے تو تما تارک کر دے، بخل تارک کر دے اور دنیا کی حرص کو تارک کر دے۔ جب تک یہ عوامل وجود میں موجود ہوتے ہیں تب تک دل پاک نہیں ہوتا۔ اس لیے صوفیاء کے نزدیک یہ پریکٹسز کروائی جاتی ہیں، یہ مشق کروائی جاتی ہے کہ بندے کا وجود پاک ہو جائے اس کی بندگی اور اس کی رضا اور اس کی عبادت اور اس کی چاہت کے لیے۔ جیسے جیسے وجود پاک ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے وجود کے اندر لطافت آتی جاتی ہے، جیسے جیسے لطافت میں ترقی ہوتی ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے جو اہل اللہ کا بزرگان دین کا طریق ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی سوچ اور فکر کو پاک کرو۔ جب یہ پاک ہوتا ہے تو پھر تمہیں ان سے کلام نصیب ہوتا ہے جن سے عام انسانی زبان سے کلام نہیں کیا جا سکتا۔ پھر تم ان کو سن سکتے ہو جن کو عام انسانی کان نہیں سن سکتے، پھر تم ان کو دیکھ سکتے ہو جن کو عام انسانی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اسلام میں کبھی اجنبی رہی ہو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نصیب تھی۔ امام دار الہجرت امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کتاب الاقدیہ میں لکھا ہے موطا امام مالک میں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال آیا، آپ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور ان کو فرمایا کہ بیٹی میری یہ وراثت ہے، وہ پوری تفصیل ہے میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا بیٹی میری یہ وراثت ہے، اس کو کتاب اللہ کے اصول پہ تقسیم کرنا اپنے دونوں بھائیوں اور اپنی دونوں بہنوں کے درمیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ ابا جان میں اپنے دو بھائیوں سے تو واقف ہوں، بہن تو میری ایک ہے اور وہ ہے اسماء، یہ میری دوسری بہن کون سی ہے جس کی آپ آج مجھے خبر کر رہے ہیں، جس کو میں زندگی بھر جانتی بھی نہیں تھی کہ میری اور بھی کوئی بہن ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذو باطنی بنت خارجہ اراہا جاریتن، فرمایا عائشہ تیری دوسری بہن بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے اور میں اس کو بیٹی دیکھ رہا ہوں، ابھی تولد نہیں ہوا۔ اور امام مالک لکھتے ہیں کہ جب بچے کا تولد ہوا تو وہ بیٹی تھی۔ اب اس وقت تو یہ الٹرا ساؤنڈ مشینیں نہیں تھیں جن سے یہ پتہ بتایا جا سکے کہ عورت کے خاتون کے بطن میں جو بچہ ہے وہ نر ہے یا مادہ ہے، وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ لیکن جب آنکھوں سے حجابات اٹھ جائیں تو آنکھوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھ سکتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین فاروق اعظم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ امام بخاری نے سیدنا ابو ہریرہ سے، امام مسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور بھی کئی محدثین نے اس کو روایت کیا۔ ہر امت کا کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، فرمایا میری امت کا محدث عمر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدث کون ہوتا ہے؟ یہ بھی امام طبرانی کے الفاظ ہیں، محدث کون ہوتا ہے؟ آقا پاک نے فرمایا تتکلم الملائکۃ علی لسانہ، جس کی زبان پہ فرشتے کلام کرے اسے محدث کہتے ہیں۔
حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اسی حدیث پاک کے تحت لکھا ہے فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ الْإِلْهَامَ حَقٌّ، ثابت ہو گیا اس بات سے کہ مومنین کو الہام ہونا حق ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، وہ جب آ رہا تھا تو راستے میں جیسے راہ چلتے اس کی نگاہ کسی خاتون پہ پڑی، وہ ایک لمحے کی بات تھی، وہ نگاہ پڑی، اس نے نگاہ جھکا لی، آگے چل کے آپ کی خدمت میں آیا امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں۔ جیسے ہی آپ نے انہیں دیکھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، میں تیرے وجود میں زنا کے آثار کو دیکھ رہا ہوں۔ اب بظاہر کسی نے اطلاع نہیں کی، وہ راستے کی بات تھی، حضرت عثمان تو راستے میں اس کے ساتھ نہیں تھے۔ اب آپ آئے ہیں گاڑی میں راستے میں آیا ہوں گاڑی میں راستے میں، میری کیسے کس پہ کدھر نگاہ پڑی یہ مجھے پتا ہے یا میرے خالق کو پتا ہے؟ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی کسی کو نہیں پتا، آپ کی بھی یہی حالت ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیرے وجود میں زنا کے آثار کو دیکھتا ہوں۔ اب وہ بھی صحابی تھے، وہ آگے جواب دیتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین اجاء الوحی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا آقا پاک کے بعد پھر وحی آنا شروع ہو گئی ہے؟ کہ میرے حال کی خبر آپ کو کس نے دے دی؟ کیا جبریل اترا ہے؟ اس لیے یہ خلفائے راشدین کی مثال میں عرض کر رہا ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی، یہ علم کبھی بھی مومنین میں مسلمین میں اجنبی نہیں رہا، جسے علم باطن، علم الہام، علم روحانی کیا کہا جاتا ہے۔ اگر یہ دین سے الگ کوئی بات ہے تو پھر حضرت ابو بکر میں اس کا ظہور کیسے ہوا؟ حضرت عمر کو اتنا بڑا لقب سرکار نے خود کیسے دے دیا؟ حضرت عثمان کے اندر اس بات کا ظہور کیسے ہوا؟ اس لیے یہ دین کے اندر نہ کبھی اجنبی رہا، نہ کبھی چھپا رہا، نہ کبھی مخفی رہا، یہ علم ہمیشہ رواج پاتا رہا ہے اور آگے بڑھتا رہا ہے، اور یہ تربیت کا اصل منہج ہے جہاں آپ اپنی بندگی کو اس کے عشق کے لیے خالص کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان تمام گزارشات کا میں اختتام کرتے ہوئے نتیجہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہمارے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی ہے، وہ اہلیت رکھی ہے کہ ہم اپنے حقیر ہونے، اپنے ادنا ہونے کے باوجود اس کی محبت میں، اس کے عشق میں، اس کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں اپنے آپ کو خالص کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت عطا کی ہے۔ اپنے بھی جوہر ماہ و انجم سے کم نہ تھے، یہ اور بات ہے کہ فیروزہ نہ کر سکے۔ اس کے لیے کسی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، کسی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، کسی قربت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین ایک خانقاہ سے اور سلطان العارفین کی خانقاہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی دعوت یہی ہے کہ آئیں، اس تربیت کو حاصل کریں، اس تزکیے کو حاصل کریں جو دل و دماغ کو، عقل و فکر کو اور انسان کو سر سے قدم تک تزکیہ عطا کرتا ہے، پاکی عطا کرتا ہے، محبت عطا کرتا ہے۔ جو دعوت مجھ سے پہلے الحاج محمد نواز القادری صاحب نے دی، میں اسی دعوت پہ اختتام کرنا چاہوں گا کہ اس کا ذریعہ، اس پاکی کا، اس تزکیے کا وہ ذکر الہی ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ، ظاہر کی پختگی کے ساتھ، ظاہر کی اصلاح کے ساتھ
باطن میں قلبی ذکر کیا جائے، جس سے کہ وجود کے اندر انوار پیدا ہوتے ہیں، وجود کے اندر برکات پیدا ہوتی ہیں، وجود کے اندر محبت خالص ہوتی جاتی ہے اپنے معبود کے لیے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اور میں اختتام پہ اپنے نوجوان ساتھیوں کو بھی یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ آئیں، اپنے سال بھر کی مصروفیات میں کچھ وقت نکالیں، اصلاحی جماعت کے مبلغین کے ساتھ صدور کے ساتھ آپ چلیں اور اس تربیت کو عملاً سیکھیں کہ کیسے انسان کے وجود کے اندر انسان اپنی اس رغبت اللہ کو، اس توجہ اللہ کو، ففروا اللہ کو پختہ سے پختہ تر کر سکتا ہے اور اس کی رضا کے، اس کی خوشنودی کے قریب کر سکتا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی اس کی بندگی میں گزاریں اور ہم اپنی تمام تر چاہتوں کا، محبتوں کا مرکز اس کو شناخت کر لیں اور وہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو، میں قربان تنہا تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان،